جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عاصم مقصود، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم اسپیک۔ ناظرین، کل ہم نے بات کی تھی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے۔ کل ہم نے ایک پہلو اٹھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر انہوں نے کون سے اصول اپنائے تھے جس وجہ سے کیا ہوئے، وہ ایک آئیڈیل بنے، ایک مثالی تاجر بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے انہوں نے کیا کر لی تھی؟ تجارت کو شروع کر لیا تھا۔ اپنی دیانتداری کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا کہلانے لگے؟ مثالی تاجر کہلانے لگے۔ آئیے چلتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف کہ وہ تجارت کیسے کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ ان کی دیانتداری اور سچائی کی طرف، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اپنے تجارت میں Hey there. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو Subscribe to دھوکہ my نہیں channel دیا۔ یہی and ہوا کہ پھر also کیا ہوا، press this وہ bell یعنی کہ ان کی icon. تجارت وہ ایک امانت دار تاجر کہلانے لگے، ایک مثالی تاجر کہلانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار تاجر ہوگا، جو دیانتدار تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، جو تجارت میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، اس کا حشر کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو امانت دار تاجر ہوگا، کل اس کا حشر کل وہ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک امانت دار تاجر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام فرمایا ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے تجارت شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی امانت داری اور دیانتداری کی سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جانا ہے، ان کے مال سے تجارت کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے شام کا سفر کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی دیانتداری سے، امانت داری سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ تجارت کی۔ آپ کا غلام میسرہ بھی جاتا تھا تو واپس آ کے اس نے کیا کیا؟ سارا قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سنایا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ آپ کی دیانتداری کو دیکھ کے، آپ کی امانت داری کو دیکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تجارت کا تیسرا اصول جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ کہ نفع میں اعتدال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گاہکوں کو دھوکہ دے کر زیادہ نفع کمانے کے لیے گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ منافع کمانے کے لیے گاہکوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، وہ تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو کیا کرے گا؟ جھوٹی قسم اٹھا کر یا قسم اٹھا کر کیا کرے؟ مال بیچے۔ وہ تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو قسم اٹھا کر کیا کرتا ہے؟ مال کو بیچتا ہے۔ پھر تجارت کا چوتھا اصول جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ ہے شفافیت اور انصاف، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مال بیچتے تو کیا کرتے؟ اس کی خوبیاں بھی بتاتے اور خامیاں بھی بتاتے کہ اس مال میں یہ اچھی خوبیاں ہیں اور یہ اس میں خامی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ گزر ہوا، بازار سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ کیا کر رہا ہے؟ گیہوں کو بیچ رہا ہے، گیہوں کو فروخت کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیہوں کیا تھے؟ گیلے تھے اور باہر سے خوش تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دکھاتا اور ہے، سامنے اور مال رکھا ہوا ہے اور اندر نیچے کوئی اور مال ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی مال فروخت کریں تو کیا اس پہلو سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب بھی مال فروخت کریں تو شفافیت اور انصاف کے ساتھ مال بیچیں۔ اگر آپ کے مال میں کوئی عیب ہے تو گاہکوں کو وہ عیب بتائیں تاکہ گاہکوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، انصاف کے ساتھ کام لیں۔ پھر پانچواں پوائنٹ جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے ملتا ہے وہ ہے باہمی رضامندی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت دو فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ تجارت دو فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک بندہ راضی ہے اور دوسرا ناراض ہے، یعنی کہ راضی نہیں ہے، پھر تجارت نہیں ہوگی اس پر، ٹھیک ہے۔ دونوں فریقین کی رضامندی سے کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ کیا ہو؟ کسی دوسرے پر ظلم نہ ہو۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ جو ہم بیان کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ ہے کہ لین دین میں آسانی، لین دین میں آسانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ لین دین میں آسانی کرتا ہے، یعنی کہ کیا کرتا ہے؟ مال فروخت کر رہے ہیں تو اس میں بھی آسانی کریں، اور اگر کیا آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، کوئی مقروض ہو گیا آپ کا، تو کیا کریں؟ اسے بھی زیادہ تنگ نہ کریں، اس کے ساتھ بھی Hey there. آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ Subscribe تو to my اللہ بھی اس پر channel رحم فرماتا ہے جو کیا and کرتا also ہے؟ press this لوگوں bell کے icon. ساتھ لین دین میں، مال خرید و فروخت میں اور قرضے کی ادائیگی میں کیا کرتا ہے؟
آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔